اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ورک لائف بیلنس کی۔ ڈیوڈ وائٹ جو برٹش پوئٹ فلاسفر ہیں، ان کے ریفرنس سے ہم نے کچھ چیزیں ان سے لی ہیں اس سارے سبجیکٹ میں، اور ان کی کتاب جو 3 میرجز ہے، بنیادی طور پہ اس بات سے ہم نے بات شروع کی ہے اور پھر بات کو ہم نے آگے اپنے معاشرے سے جوڑا ہے، اس کو کوشش کی ہے۔ 3 میرجز جو وہ ڈیفائن کرتے ہیں، ایک کام ہے، ایک ہماری فیملی یا ریلیشن شپس ہیں بنیادی طور پہ، اور تیسرا ہمارا اپنا آپ ہے، اور جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کمپیٹنگ فورسز ہیں اور ان کے درمیان بیلنس قائم رکھنا از کائنڈ آف امپاسبل۔ ویسے بقول ان کے بیلنس قائم رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو آپس میں نیگوشیٹ یعنی کنورسیشن ان کو کرواتے رہنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو یہ جگہ دیتے رہیں۔ اینی وے، ہم نے پہلی نشست میں شادی کی بات کی تھی، دوسری نشست میں ہم نے کام کی زندگی کی بات کی تھی۔ آج ہم جو تیسرا پارٹ ہے اس کا، جو اپنا آپ ہے، اس کے بارے میں بات کر کے پھر ہم اس کو کلوز کریں گے کہ پھر ورک لائف بیلنس اچیو کرنے کے لیے کیا کریں، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں یا اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے اپنے آپ کا معاملہ جو ہے یہ سب سے گرے ایریا ہے، یہ سب سے یعنی یوں کہہ لیجئے وہ ایریا ہے جس پہ توجہ ہماری کم از کم سب سے کم رہتی ہے۔ کچھ بات ہم نے پہلے بھی کی اس پہ کہ ہم ساری عمر چونکہ 2 چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، کام میں اور فیملی میں، لہٰذا اس کے لیے ہم اپنے آپ کو نہ وقت نکالتے ہیں اور کچھ ہم نکالنا چاہتے بھی نہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی خود غرضی ہے کہ ہم اپنے بارے میں بھی کچھ سوچیں، اور یہ تو بڑا ناجائز کام ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ بس اپنے آپ کو تقسیم کر دینا چاہیے ان کاموں میں، اور اس کے بعد مزید کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن فیکٹ آف دی لائف از کہ یہ سب سے اگنورڈ ایریا ہے، سب سے نظر انداز زیادہ ہونے والا یہ ایریا ہے جو چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، پہلی وجہ بلکہ اس کی یہ ہے کہ ہم خود کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یعنی ہمارے جو بھی رویے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری شخصیت ہے، جو ہماری اچھائیاں ہیں، جو ہماری برائیاں ہیں، ہم ان کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے کیسز میں ہم سوچنا سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم کچھ جگہوں پہ ہمارا سٹینس یہ ہے کہ بس جی ہم یہی ہیں، ہم تو یہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ کہہ کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں، اور ہم اس پہ مزید بات نہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ ہم خود سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ جہاں ہماری اتنی سختی نہیں ہے اور ہم یہ نہیں کہتے، وہاں پہ بھی ہمارا رویہ ذرا مکسڈ ہے، کبھی کچھ سوچ لیتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے، کہیں ہم بات پہ لپک کے کسی کی کہی ہوئی کو بات پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں انسپریشنل گفتگو اس لیے بہت پسند کی جاتی ہے کہ ہو یہ میں نے قول زرعی پڑھ لیا، بڑا کمال کا ہے، حالانکہ ہماری زندگی میں چینج اس سے کوئی نہیں آتی۔ میں نے کئی لوگوں سے ویسے یہ کہا ہے کہ ایک سرٹن تجربے کے بعد بہت سارے اقوال زرعی آپ خود بھی فرما سکتے ہیں، اتنا بڑا کوئی کمال نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کی ایک وزڈم ہے، ایک ایکسپیرینس ہے، ایک زندگی کا تجربہ ہے ان کا، اور اس تجربے سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، تو وہ ایک بات کہتے ہیں جو بہت بھلی لگتی ہے اور یقیناً بھلی ہوتی ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی پہ اس سے کیا فرق پڑا، یا ان ساری تقریروں سے جنہیں سن کے ہم سر دھنتے ہیں اور بس واہ 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 کرتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ آج کا زمانہ ہے فارورڈز کا اور واٹس ایپ کا، تو ہم 150-500 لوگوں کو فارورڈ بھی کر دیتے ہیں، اور بڑے ذوق و شوق سے یہ کام ہم کرتے ہیں۔ ہماری ذاتی زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوا؟ زیرو موسٹلی، یعنی ہم میں کوئی چینج نہیں آتی۔ وہ ایک وقتی ہمارا ایک جذبہ ہوتا ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہاں کیا زبردست بات کہی انہوں نے، واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے اور بڑا کچھ ہے، لیکن وہ 2-4 لمحوں کے بعد، 2-4 گھنٹوں کے بعد ایٹ بیسٹ وہ بات گم ہو جاتی ہے، ہم وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اور ویسے ہی رہتے ہیں جیسے اس تقریر سے پہلے تھے، ہم ویسے ہی اس کے بعد رہتے ہیں۔ سو یہ بھی ہمارا معاملہ ہے۔ پھر ہمارا یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریجڈیٹی لے کے چل رہے ہیں، وہ ہماری کسی حد تک ایک سوشل بیگیج بھی ہے ہمارا، چونکہ ہم ایک سرٹن سوسائٹی کا حصہ ہیں، جو موسٹلی جو ہم پیٹریارچل سوسائٹی ہیں ہمارے ہاں، چونکہ کلاس بیس سوسائٹی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اور پہلے یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا اور ساری رعایا تھی باقی،
اور رعایا میں سے چاہے جس کا درجہ جو مرضی ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ سڑک پہ چلنے والا آدمی ہو، ان کی حیثیت ایک ہی تھی۔ یعنی کہ بادشاہ سلامت کا موڈ خراب ہو تو وزیر صاحب کی گردن بھی 1 منٹ میں اڑائی جا سکتی تھی اور عام آدمی کی بھی اڑائی جا سکتی تھی۔ تو ایسا حیثیت کسی کی نہیں تھی، بادشاہ کی حیثیت تھی، یعنی وہ ایک طرح سے ہر چیز کا مالک تھا، زمین کا بھی، ذرائع کا بھی، لوگوں کا بھی، ہر چیز کا مالک تھا۔ پھر وہ ذرا معاملہ کچھ تھوڑا سا بادشاہتیں ختم ہوئیں تو پھر لینڈ ہولڈنگ شروع ہو گئیں۔ جو بڑے زمیندار تھے آج بھی ہیں، وہ اسی طرح سے اون کرتے ہیں چیزوں، کیونکہ زمین ان کی ہے، مزارع بھی ان کے ہیں، ذرائع بھی ان کے ہیں، سب کچھ ان کا، اور اس میں بہت سی ایکسیسز ہیں جو چل رہی ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ ہمارے ایک ہم دیکھ رہے ہیں رول ماڈلز ہمارے یہ ہیں، تو ایک عام آدمی بھی اپنے آپ کو جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کسی بادشاہ سے کم بیہیو نہیں کرتا، وہ باقاعدہ بادشاہ کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے، وہ چاہے گھر میں ہے تو بیوی کو اون کرتا ہے کہ یہ میری غلام ہے، ملکیت ہے میری، میں جو چاہوں اس سے سلوک کروں، یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گا یا جس کے ساتھ بھی کر سکے گا، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، کیسکیڈ ہوتا ہے، یہ ہمارے جینز میں شامل ہو گیا ہے، یوں کہہ لیجیے اس کو۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جھوٹی ضد اور جھوٹی انا یہ بڑی کامن پائی جاتی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا کچھ سچی ضد اور سچی انا بھی ہوتی ہے؟ تو یہ ایک لمحے کے لیے میں نے بھی اس سوال پہ پہنچ کے میں رکا اور میں نے سوچا کہ ہاں واقعی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں تو ہوتی ہے۔ دیکھیے، سچی ضد وہ ہے جو آپ کا کوئی بلیف ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کام کو پرسیو کرتے ہیں اور کر کے رہتے ہیں، یہ سچی ضد ہے نا۔ فار ایگزامپل وہ جو سویڈن کی لڑکی ہے تھمبرگ، اس بچی نے فرائیڈے آف کر کے اور کلائمیٹ کے لیے اس نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، اور سال بھی کیا چند مہینوں کے اندر ساری دنیا میں اس کی موومنٹ پھیل گئی، یہ سچی ضد ہے۔ اس طرح کے ہمارے ہاں بھی بڑے ماڈلز ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، چاہے بظاہر اس کے اگینسٹ آڈز بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کرنا ہے، اور وہ اچھا کام ہے، یعنی وہ آبجیکٹیو اچھا ہے، تو یہ سچی ضد ہے۔ اور یہ سچی ضد بڑی مناسب چیز ہے، یہ بہت سے کام کرواتی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سچی ضد نہ رکھیں تو زندگی میں کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو پائے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا، سب اس کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے سچی انا بھی ہے، یعنی اپنے بارے میں ایک میچیور ویو رکھنا اپنے بارے میں، اور لوگوں کے کہے ہوئے کی خاطر اس کو جگہ جگہ پہ چینج نہ کرتے پھرنا، یہ بیسکلی ایک ایگو جو ہے ہماری، جس کو ایگو کہا جاتا ہے، ناٹ ان نیگیٹو سینس۔ ہم تو عام حالات میں ایگو کو نیگیٹو سینس میں یوز کرتے ہیں کہ یار فلانے کی ایگو بڑی ہے، بھائی بڑا ایگوئسٹک آدمی ہے، ہم اسے مغرور کی سینس میں لیتے ہیں۔ لیکن ایگو کی جو اصل ڈیفینیشن ہے، یہ وہ فورس ہے جو ہمیں اکٹھا رکھتی ہے، جو ہمیں سرٹن ویلیوز کو لے کے چلنے کی ترغیب دیتی ہے، اور ہمیں ایک صحیح جگہ پہ رکھتی ہے، ایک صحیح حال میں رکھتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سچی انا ہے۔ ہاں، جھوٹی انا جو ہے وہ اپنے ایک غلط اپنی ایک پرسیپشن ہے اپنے بارے میں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، وہ آبویسلی دیٹ رانگ پرسیپشن از جھوٹی انا۔ اور جھوٹی ضد بھی ایسی ہے کہ کسی غلط سلط چیز کو پکڑ کے اٹک گئے ہیں کہ مجھے تو یہی چاہیے، یا میں تو یوں ہی کروں گا، ساری دنیا اس کو غلط کہتی ہے تو کہتی رہے، میں تو یوں ہی کروں گا۔ یہ بہرحال تو جھوٹی سچی ضد اور انا یقیناً ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہمارا چونکہ ایک معاملہ چلتا ہے، اس وجہ سے بھی ہمارے جو اپنے آپ کے بارے میں جو کلیئرٹی، پرسیپشن، ہماری خود سے کمٹمنٹ، یہ مدھم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو اگر ہم سم اپ کریں تو جو ہمارا تیسری میرج جس کی بات ہو رہی ہے اس کے ڈیوڈ وائٹ کے کانٹیکسٹ میں، تو جو ہمارا اپنا آپ ہے اس کے بارے میں ہمارے رویے بھی اتنے ہی مڈلڈ ہیں اور اتنے ہی خراب ہیں اور اتنے ہی یعنی مکسڈ اپ بھی ہیں اور بگڑے ہوئے بھی ہیں، جتنے دوسری دو چیزوں کے بارے میں ہیں، کام کے بارے میں بھی اور شاید فیملی لائف کے بارے میں بھی۔ اس بارے میں ذرا اور مسائل اس لیے زیادہ ہیں کہ اس پہ ہماری توجہ بھی کم ہے۔ اب دیکھیے، اب میں پوری بات کو اگر کلوز کروں اور سم اپ کروں تو یہاں تک ہم نے جب پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ورک لائف بیلنس اچیو کرنے کے لیے جس سمجھداری اور میچیورٹی کی ضرورت ہے، پہلے تو وہ لانے کی ضرورت ہے، وچ مینز کہ ہم کام کی زندگی اور فیملی کی زندگی اور اپنی ذاتی زندگی یا اپنا آپ، ان تینوں کے بارے میں ہماری سمجھداری بہتر ہو، اور ہم ان کو پھر کہیں پہ آپس میں کمپیٹ نہ کروائیں، اور ان کے درمیان ہم اس طرح سے بیلنس قائم کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ٹریڈ آف کریں کہ اچھا بھی تم یہ لے لو، یہ واپس دے دو، تم یہ لے کے یہ دے دو، تو یہ لو دو کی بنیاد پہ اس طرح سے نہ کریں، بلکہ ایک سرٹن میچیورٹی کے ساتھ اس کو لے کے چلیں۔
میں جو چند چیزیں جو میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں ورک لائف بیلنس کے بارے میں، جو میں نے بھی فالو کی ہیں اپنے، بہت حد تک اس میں اچھائی بھی پیدا ہوئی، کچھ چیزیں اس طرح نہیں بھی ہو پائیں جس طرح سے انٹینڈڈ تھیں، لیکن بہرحال میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر پرسیو کرتے رہیں تو اوور آل ورک لائف بیلنس اچھا رہے گا۔ اور ورک لائف بیلنس اچھا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، یہ ہم آخر میں بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو، یعنی کام، فیملی اور اپنے آپ کو، سیلف کو، ان کو الگ الگ دائروں میں مت رکھیں کہ ایک دائرہ یہاں پڑا ہے، ایک دائرہ یہاں پڑا ہے، ایک دائرہ یہاں پڑا ہے۔ ان کو قریب لے آئیں، اور جب یہ قریب آئیں گے تو اگر جب آپ ان کی تصویر بنائیں گے تو تینوں دائروں کے کچھ کچھ حصے اوور لیپ کر رہے ہوں گے، یعنی اس دائرے کا کچھ حصہ اس میں شامل ہوگا، اس کا اس میں ہوگا، تیسرے دائرے کا نیچے سے بھی ان میں شامل ہوگا، جو ایک عام پکچر بنتی ہے نا، یعنی تین دائرے اگر آپ قریب قریب رکھ دیں، ایک دوسرے کے اوپر نہ رکھ دیں، بالکل قریب قریب رکھیں تو ان کے کچھ کچھ حصے اوور لیپ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو اوور لیپنگ ہے، یہ وہ ایریاز ہیں جو کامن ہیں، جو آپ کو یہ مدد دیں گے سمجھنے میں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کامن لے کے چل سکتے ہیں، جہاں پہ شیئرنگ ہو سکتی ہے، بجائے ان کو کمپیٹ کروانے کے، ایک دوسرے سے ٹکریں کھانے کے۔ ان کو اس طرح سے قریب لے آئیے تاکہ کچھ کچھ چیزیں ان کی کامن ہو جائیں اور وہ آپس میں کمپیٹ کرنا بند کر دیں اور اکٹھے چلنے شروع کر دیں۔ کنورسیشن ٹوگیدر کا میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ڈیوڈ وائٹ کا، کہ ان کی کنورسیشن شروع ہو جائے، تو تبھی ہو سکے گی نا جب ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور کچھ کچھ ان کے حصے اوور لیپ کر رہے ہوں گے۔ تو پہلی تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹریڈ آف نہ کریں، جیسے میں نے کہا نا کہ حصے بکھرے نہ کریں کہ اچھا بھئی تم یہ والے حصے کاٹ دو اپنے پاس سے اور ادھر سے ادھر میں ڈال دوں اور اس کو میں ادھر سے ادھر ڈال دوں۔ یہ ترازو نہیں ہے، یہ اس طرح سے وزن نہیں ہو رہا کہ 5 کلو سب کا وزن ہے تو اس میں سے آدھا کلو کاٹ کے میں ادھر ڈال دوں، یہ والا حصہ کاٹ کے ادھر ملا دوں، اس کو 5.5 کر لوں، اس کو 5 کر لوں، اس کو 4.5 کر لوں۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ ٹریڈ آفس ہیں۔ ہر جگہ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اس کی کوئی جگہ بنانا وہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس پہ کام کرنا چاہیے بجائے ٹریڈ آف کرنے کے۔ تیسری چیز میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر روز کے گھنٹوں کو تقسیم مت کیجیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ جناب 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں سے مجھے 8 گھنٹے سونا ہے، باقی بچے 16 گھنٹے، اب ظاہر ہے آفس جانا ہے، آنا ہے، 8 گھنٹے کام کرنا ہے تو 10-11 گھنٹے اس میں گزر جائیں گے، اب باقی بچے 5 گھنٹے، تو 5 گھنٹے میں سے میں یوں کروں گا، فلاں کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہر روز آپ گھنٹوں کی تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں ان کو اکٹھا لے کے چلنا چاہتے ہیں اور چلنا چاہیے۔ تو آپ کے پاس ویکینڈز بھی ہیں، آپ کے پاس کوئی چھٹیاں بھی آتی ہیں، پاکستان میں تو ماشاءاللہ کئی گیزٹڈ ہالیڈیز بھی آتی ہیں، اوکیزنز بھی آتے ہیں، عید شبرات بھی آتی ہے، اس طرح کے کئی اوکیزنز ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کام آپ کا پیچھے رہ جاتا ہے، فیملی آپ کی آگے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کریٹ بھی کر سکتے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ اگر آپ پہ بڑا آپ اہم پروجیکٹ کر رہے ہیں تو یو کین ہیو این انڈرسٹینڈنگ ود یور فیملی کہ میں اتنے عرصے کے لیے میں ذرا تھوڑا سا زیادہ وقت میں ادھر لگاؤں گا، اور اس وعدے کے ساتھ نہیں کہ بس میں جیسے ہی فارغ ہوں گا تو میں ادھر سے کم کر کے آپ پہ لگا دوں گا، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو شکایتیں کم ہو جائیں گی پھر اس سے۔ تو گھنٹے تقسیم مت فرمائیے، بلکہ اس کو کام کے حساب سے زندگی کی جو وقت ہے اس کو لے کے چلتے جائیے اس کو۔ چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تینوں چیزوں کو سائملٹینیسلی لے کے چلیں، یعنی کسی بھی وقت میں میں یہ بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ مت کریں کہ کسی چیز کو بالکل اگنور کر دیں۔ آپ تینوں چیزوں کو ضرور ساتھ لے کے چلیے۔ اگر آپ کے بہت زیادہ کام کا پریشر ہے فار ایگزامپل اور آپ کے پاس وقت کم ہے تو جتنا بھی وقت ہے وہ انویسٹ ضرور کیجیے، فیملی لائف میں بھی اور اپنے اوپر بھی۔ آپ چاہے 10 منٹ اپنے آپ کو دیجیے، لیکن دیجیے، وہ آپ کی کوئی بھی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کر لیجیے، یہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے، آپ ایک کاغذ کا ایک کتاب کا ایک پیج ہی پڑھ لیجیے جو آپ کو پسند ہے، یہ آپ نے اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر لی، اپنے آپ کو وقت دے دیا آپ نے۔ تو تینوں چیزوں کو پیرالل ضرور ساتھ لے کے چلیں۔ گھنٹوں کی تقسیم مساوی تقسیم، متوازی تقسیم نہیں ہو رہی، لیکن تینوں میں سے کوئی چیز اس کو مکمل طور پہ کسی سٹیج پہ اگنور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا ضروری کام ہے، چونکہ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا لیکن یہ بڑا کامن ہے کہ ہم بہت جلدی
کسی ایک چیز کی خاطر ہم دو چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ظاہر ہے ہماری مشکلات ہیں جو چلتی ہیں اس کے ساتھ ہماری پھر۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا، جس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کہ ہمارا جو نظام ہے سوشل، وہ گلٹ انڈکشن پہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس میں احساس جرم پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے فلاں نہیں کیا، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا، میرا خیال نہیں رکھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو چلتا رہے گا، لیکن دوسروں کو تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہم خود اس سے باز آ جائیں اور ہم لوگوں میں گلٹ انڈیوس کرنا بند کر دیں، اور جو لوگ ہم میں گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کریں ان کو ریزسٹ کریں، اور اپنے کام ٹھیک کر لیں، اپنے کام صحیح کر لیں، غلطی کم سے کم کر لیں، زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم گلٹ انڈکشن اپنے اندر جو لوگ ہمارے اندر کرنے کی کوشش کریں اس کو ہم ریزسٹ کریں سختی سے، اور کسی اور میں ہرگز نہ کریں، یعنی یہ معاملہ بھی ہم سیدھا کر لیں۔ تو اگر آپ دیکھیے تو what I'm saying is کہ on an overall basis اگر ہم ورک، لائف یعنی فیملی اور پرسنل سیلف، ان تینوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلیں اور ہر سٹیج پہ اکٹھا لے کے چلیں، اور ان کے درمیان ٹریڈ آف نہ کریں، اور ان کے درمیان گھنٹے تقسیم نہ کریں، بلکہ وقت کے حساب سے کسی کو کم کسی کو زیادہ چلاتے رہیں، لیکن تینوں کو پیرلل چلاتے رہیں، اور ان کے درمیان زبردستی کا بیلنس قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ قائم کرنے کی کوشش کریں، تو الٹیمیٹلی ایک سرٹن ورک لائف بیلنس اچیو ہو جائے گا، جس میں ہمارا کام بھی اچھا ہوگا، ہماری فیملی ریلیشن بھی اچھا ہوگا، اور ہمارا ذاتی سیلف بھی بہت حد تک مطمئن ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔